بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا باب چہارم کا ٹاپک پہلا ہے اخلاق و آداب، اور اخلاق و آداب میں ہم نے سب سے پہلے پڑھنا ہے خشیت الہی۔ اب خشیت الہی سے کیا مراد ہے؟ خشیت کا مطلب ہے ڈر، الہی کا مطلب اللہ کا، یعنی کہ خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر۔ یہ انسان کی زندگی پہ بہت بہترین طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان نے اگر اپنی دنیاوی زندگی سنوارنی ہے تب بھی اس کے لیے اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے، اور اگر آخرت کی زندگی سنوارنی ہے پھر تو لازمی خشیت الہی پر اس کو جو ہے وہ خشیت الہی کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ ایک دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک نابینا صحابی، یہ نابینا جنہیں نظر نہیں تھا آتا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا کسی وجہ سے ناگوار لگا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیا داری یا مال و دولت اور خوف سے نہیں بلکہ خشیت الہی پر ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نصیحت کی گئی کہ آپ کسی کو اس کے رتبے سے، اس کے مال و دولت سے جج نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک کیا بنیاد ہے کسی کی عزت کی جو ہے وہ ہے تقوی، یعنی کہ خشیت الہی۔ یہ نیکی کا سرچشمہ ہے، برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برائی کرنے سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور خشیت الہی کا دوسرا نام خوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا خوف جس میں محبت، رعب اور احترام بھی شامل ہو، یعنی کہ ہم جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ ٹیچرز سے ڈرتے ہیں لیکن ہم ان کی عزت و احترام بھی کرتے ہیں، ان سے ہمیں محبت بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ارشاد ربانی، اللہ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، بے شک اللہ کے بندوں میں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس علم ہوگا، آپ نے تعلیمات، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کیا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا تفصیل کے ساتھ، تب بھی آپ کے اندر خشیت الہی کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، اس ذات کی مطلب انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے گا اور رونا بہت زیادہ۔ اب کیا چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی جو ہمیں نہیں معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی تھی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا انجام یعنی کہ دوزخ بھی دکھائی گئی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر تم لوگ ایک دفعہ دوزخ کو دیکھ لو یا اس کے عذاب کو دیکھ لو تو زندگی میں تم لوگ ہنستے ہو، کہکہا لگاتے ہو، وہ چیز بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اللہ کے نیک اور خدادرس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عبادتیں رد تو نہیں ہو جائیں گی، یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ بہترین لوگ اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ہر عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، حقوق اللہ پورے کریں، حقوق العباد پورے کریں، یعنی کہ نماز اور روزے کی ادائیگی بھی کریں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ کہیں ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے عبادات جو ہے وہ رد نہ کر دی جائیں۔ تو پھر جو ایسے لوگ ہیں وہ ہر طرح کی غلطی اور کوتاہی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے ساتھ جتنا بھی آنسو نکلا، آنسو بہہ کر اس کی رخساروں پر نکلا تو اللہ کی دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی گئی۔ یعنی کبھی کبھی انسان گناہ کرتا ہے، وقتی طور پہ جو ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اسے جب اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے، اس خوف سے، اس کی شدت سے، اللہ کی خشیت الہی کے ڈر سے اس کے دل میں جو خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں جہنم کے خوف سے، اللہ کے آگے شرمندگی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس پہ جہنم کی آگ جو ہے وہ
حرام کر دے گا، یعنی کہ جہنم کی آگ ایسے انسان کو نہیں چھوئے گی۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں یا اللہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں گناہوں سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے بچنے کی، لیکن انسان کی فطرت میں ایسا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر اسے اللہ سے اس طریقے سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کا گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کسی بوڑھے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بوڑھے درخت یعنی کمزور خزاں کے موسم میں درخت جو ہیں جیسے اس سے پتے جھڑتے ہیں، ویسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ایمان میں خشیت الہی ہی ہے۔ خشیت الہی سے مراد بھی آخرت پہ یقین ہے، خشیت الہی سے مراد ہی نیکی کی ترغیب ہے، خشیت الہی سے مراد ہی کیا ہے؟ برائی سے بچنا ہے۔ خشیت الہی سے مراد ہی حقوق اللہ کی پاسداری ہے، حقوق العباد کی پاسداری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ صاف اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو سکے۔ جی بچوں، یہ آپ کا جو ہے وہ ایکسرسائز ہے اور آپ نے جو ہے اس کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی پرابلم ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔